خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور کتنے پیارا شعر ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ منقبت پڑھی جا رہی ہے، محبت سے آپ لوگ بولتے رہیں سبحان اللہ۔ شعر سماعت فرمائیں، کتنے پیارا شعر ہے کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہماری لاج کسی کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ اور کتنے پیارا شعر ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے، جو غوث پاک سے الفت رکھتا ہے، جو غوث پاک سے پیار کرتا ہے، جو اللہ والوں سے پیار محبت کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے، شاعر نے اس شعر میں یہی تو کہا ہے، یعنی غوث پاک سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا کہہ کے جاتا ہے، سنیں اس شعر میں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا۔ دور کتنا پیارا شعر ہے، محبت سے بولے اور سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے میرے عزیزو، جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے اس کو فائدہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا سچا مرید مجھ سے سچی محبت کرے، میرا نام لے، اگر مشکل میں پھنس جائے تو میرا نام لے،
اگر دقت میں آ جائے تو میرا نام لے۔ تو غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے، اگر میرا مرید اگر مشکل وقت میں کسی بھی حال میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اپنے اس مرید کی دستگیری فرما دیا کرتا ہوں۔ یہ شان ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کتنا پیارا شعر ہے، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے۔ دیکھیے جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے، جو غوث پاک سے پیار کرتا ہے، شاعر نے اس شعر میں یہی کہا ہے جس کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہوگا، جس کے ہاتھوں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہوگا تو میرے عزیزو اگر اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے تو وہ یہی تو کہے گا دیکھو میرے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ اللہ والوں سے جو محبت کرتا ہے، جو اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، شیطان بھی پھر اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، شیطان بھی پھر اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کو پکڑ لو، سچوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ سچوں سے مراد اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لو، اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اللہ والوں سے سچی محبت کرو۔ جو اللہ والوں سے سچی محبت کرتا ہے، جو اللہ والوں سے سچا پیار کرتا ہے، تو شیطان اگر اس پر حملہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ والوں کے ذریعے سے اس کی ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اللہ والوں کے ذریعے سے اس کے تقوی کی حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ہمہ وقت گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان انسان کو ہمہ وقت بہکانا چاہتا ہے، لیکن اگر ہمارے ہاتھوں میں اللہ والوں کا دامن ہوگا، غوث پاک کا دامن ہوگا، صابر کلیری کا دامن ہوگا، خواجہ غریب نواز کا دامن ہوگا، نظام الدین اولیاء کا دامن ہوگا، قطب الدین کا دامن ہوگا، عبدالحق محدث دہلوی کا دامن ہوگا، اگر ہمارے ہاتھوں میں اللہ والوں کا دامن ہوگا اور شیطان جب ہم پر حملہ کرنے کی کوششیں کرے گا تو ہم پکاریں گے یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز المدد، یا صابر کلیری المدد، تو میرے عزیزو اللہ والے ضرور ہماری مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور دی ہے، اگر کوئی ان کا مرید اگر سچے دل سے انہیں پکارتا ہے تو اللہ والے اپنے اس غلام کی ضرور مدد فرمایا کرتے ہیں۔ تو کتنا پیارا شعر ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ پھر غوث پاک کی شان، غوث پاک تو سارے ولیوں کے سردار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے سارے ولیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا۔ پھر غوث پاک کا دامن جن کے ہاتھوں میں ہوگا تو ان کی شان تو الگ ہی ہوگی، کیونکہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی میرا نام اپنی زبان پر نہیں لے سکتا۔ غوث پاک کہتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں، یہ غوث پاک کا ارشاد ہے، اور واقعی میں یہ حقیقت ہے، جس کو چاہتے ہیں وہی غوث پاک کا نام لیتا ہے، جس کو غوث پاک چاہتے ہیں وہی غوث پاک کا ذکر کرتا ہے، اور جو غوث پاک کا ذکر نہیں کرتا، غوث پاک سے محبت نہیں کرتا تو غوث پاک اسے چاہتے نہیں ہیں۔ تو سنیں غوث پاک کی شان کیا شان ہے، غوث پاک سے محبت کرنے والا کیا کہے گا حشر کے میدان میں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور بولیں یا غوث المدد۔ سماعت فرمائیں کتنے پیارا شعر ہے کہ فرشتے روکتے کیوں ہو
مجھے جنت میں جانے سے فرشتے روکتے کیوں ہو؟ مجھے جنت میں جانے سے فرشتے روکتے کیوں ہو؟ فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور کتنے پیارا شعر ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا، جو غوث پاک کی 11ویں مناتا ہے اپنے گھر پر، تو میرے عزیز و غوث پاک اس کے گھر پہ تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہ آتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پر تشریف لے کر کے آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اتنی طاقت دی ہے۔ غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ میری ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہو، ایسے میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ غوث پاک کی شان ہے۔ غوث پاک پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے ہیں، ایسے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ ارے جب غوث پاک پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو پھر غوث پاک یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون میرا غلام، کون میرا مرید، کون میرا چاہنے والا، کون مجھ سے محبت کرنے والا میرا ذکر کر رہا ہے، کون میری 11ویں منا رہا ہے، کون میرا ذکر اپنے گھر پہ کر رہا ہے۔ اور واقعی میں جو غوث پاک کی 11ویں سچے دل سے مناتا ہے تو ضرور اس کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والوں کی شان یہ ہے، جو اللہ والوں کو سچے دل سے یاد کرتا ہے اللہ والے ضرور اس کی دستگیری فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر مشکل میں ہو تو غوث پاک کی 11ویں مناؤ، اگر گھر میں پریشانی ہو تو غوث پاک کی 11ویں مناؤ، اگر پیسے میں برکت نہ ہو تو غوث پاک کی 11ویں مناؤ، کیونکہ میرے عزیزو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منانے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، پیسے میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب ولی ہیں، اللہ کے پیارے ولی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی حکم دے دیا میرے نیک بندوں سے پیار کرو، میرے نیک بندوں سے محبت کرو۔ اگر میرے نیک بندوں سے پیار اور محبت کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا اور تمہیں آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جو غوث پاک کی 11ویں اپنے گھر پہ مناتے ہیں ان کے گھروں پر غوث پاک ضرور تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ آخری شعر سماعت فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ سجائی جاتی ہے جس گھر میں محفل غوث اعظم کی، سجائی جاتی ہے جس گھر میں محفل غوث اعظم کی، سجائی جاتی ہے جس گھر میں محفل غوث اعظم کی، سجائی جاتی ہے جس گھر میں محفل غوث اعظم کی، تو یقیناً ہوتا ہے اس گھر میں آنا غوث اعظم کا، یقیناً ہوتا ہے اس گھر میں آنا غوث اعظم کا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، غوث پاک جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو یہ کرامت ہے غوث پاک کی کہ جب غوث پاک ایک وقت میں اپنے 70 مریدوں کے یہاں جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، غوث پاک ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں جا سکتے ہیں۔ 70 مریدوں کے یہاں گئے غوث پاک، ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں غوث پاک نے 70 مریدوں کے یہاں کھانا کھا لیا۔ تو میرے عزیزو جب 70 مریدوں کے یہاں جا سکتے ہیں تو اپنے ہر مرید، اپنے ہر چاہنے والے کے گھر بھی آ سکتے ہیں۔
یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کا مقام اور یہ اللہ والوں کی عظمتیں ہیں۔ اس لیے غوث پاک سے ہمیں پیار اور غوث پاک سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ شان ہے۔ غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں 70 مریدوں کے یہاں گیا تو 70 کے 70 مرید اکٹھے ہو کر کے میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے سوال کرتے ہیں، حضور غوث پاک آپ بتا دیجئے، ہم بڑے پریشان ہیں، 70 کے 70 دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں گئے تھے، آپ ہمارے یہاں گئے تھے، اب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے، آپ رات کس کے یہاں گئے تھے، آپ نے کس کے یہاں کھانا کھایا تھا؟ تو غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تم تو 70 ہو، اللہ نے مجھے اتنی طاقت اور اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے، اگر تم 70,000 بھی ہوتے تو میں ایک ایک کر کے تم سب کے یہاں پر چلا جاتا۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب غوث پاک ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں جا سکتے ہیں تو غوث پاک اپنے سارے غلاموں کے یہاں، اپنے چاہنے والوں کے یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے ان کے گھر پہ آتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو ان کے یہاں نہیں آتے۔ تو ہمیں اللہ والوں سے پیار اور ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ والوں سے جو پیار محبت کرتا ہے تو اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوگی اور اس کو کامیابی آخرت میں بھی حاصل ہوگی۔